یہ عمران خان صاحب کی سپیچ ہے جی، بیچارے سپیچز وغیرہ کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہوں گا. اصل میں کرپٹ لوگ جو ہے نا، ان کو جتنی مرضی دلیلیں دے لیں، ڈاکو کو آپ جتنی مرضی دلیلیں دے لیں، سمجھا لیں کہ ڈاکہ نہ ڈالو، اس نے ڈاکہ ہی ڈالنا ہے، اس نے چوری ہی کرنی ہے. اسی طرح سے ہمارے کرپٹ حکمران جو ہیں، ان کو جو مرضی سمجھا لو، انہوں نے کرپشن ہی کرنی ہے. اور ہماری جو فوج ہے، جرنیل ہیں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی. جب نواز شریف تھا تو تب عمران خان کو لے آئے ہیں، جب عمران خان آیا ہے تو اب یہ پھر دوبارہ پی ڈی ایم کے ٹولہ جو ہے ان کو لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو اس نے استعفے دے دیے ہیں عمران خان نے، تو پھر آئین کے مطابق الیکشن نہیں کروا رہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ملک کا کتنا نقصان کرنا چاہیں گے اور کیا کریں گے. کتنا کہ دوسرے لوگوں کی طرف اشارہ کرو گے. تو لوگ جو ہیں وہ کون سا بیوقوف ہیں، سب کو سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ عمران ریاض کو بند کر دو گے، آپ علی زیدی جو ہے اس کو بند کر دو گے، ارشد شریف کو شہید کروا دو گے، سیاسی کارکن ان کے اوپر پریشرائز کر لو گے، پی ٹی آئی کے رہنما کو چھڑوا لو گے، کتنا کچھ ظلم کر لو گے، لیکن نظر تو آ رہا ہے نا لوگوں کو کہ کیا آپ لوگ کر رہے ہو. اب علی زیدی جو ہے پہلے اس کو ہاؤس اریسٹ کیا تھا، پھر اس کے ساتھ اس کے اوپر تشدد کیا ہوگا، اس کے اوپر پریشرائز کیا ہوگا. دوسرے جو سیاسی لیڈر جو ہیں، جس طرح سے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی پریشرائز کرنے کی وجہ سے، اس طرح سے اس نے کمٹ کر لیا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا. جب کیا گیا ہے، اس کا پریس ریلیز کی گئی ہے، تو پھر بیچارے کا رونا نکل گیا. اس نے کہا کہ میں نے نہیں چھوڑنا. اب نتیجے پی ٹی آئی کو یعنی کہ اس نے چھوڑ کے نہیں جانا، اب سزا کے طور پہ اس کو جیکب آباد جیل میں منتقل کر دیا، جہاں پہ انتہائی گرمی، برے حالات. اب وہاں پہ اس کے اوپر پھر تشدد کریں گے. جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، آرام پسند جو لوگ ہیں، ان کو بیچاروں کو ایسی ایسی جیلوں میں، ایسی ایسی جگہ پہ بھی رکھیں گے جہاں پہ اپنی مرضی سے ان کے اوپر قانون چلائیں. اور تماشا دیکھیں ان کا. ایک دفعہ وہ بیچارے چھوٹ کے باہر آتے ہیں، ان کو پھر قید کر کے دوسری گاڑی میں لے کے چلے جاتے ہیں. ان کو تو میں سمجھتا ہوں ایک کھیل تماشے کی طرف ہے. ان کے ہاتھ میں عدالت، انصاف، اس کو کوئی معنی نہیں سمجھ رہے. اور یا تو ہے نا، بڑی ایسا کام کرنے سے بڑی تمہاری تعریف ہو رہی ہے، دنیا پسند کر رہی ہے، پاکستانی عوام پسند کر رہی ہے، ہر کوئی لعنتیں ڈال رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آ رہی. اور تم نے کیا کر لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ جیسے بندر کے ہاتھ میں بندوق آ جائے نا، وہ جس طرح مرضی فائر کری جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کس طرح کرنی. تو تم ایسے کام نہ کرو. ایٹم بم جو ہے ان کو گرانے والے جو لوگ ہیں ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. تم عام شہری جو کہ ساتھ بیچارے ساتھ میں فون کرنے والے ہیں، ان کو بھی تم دہشت گرد قرار کیجیے. دہشت گردی کا تم نے وہ اس کا معیار ہی ختم کر دیا ہے، اس کی بات ہی ختم کر دی ہے. جو تمہارا جو وزیر اعظم ہوتا ہے، اگلے دن وہ دہشت گردی کے پرچے اس کے اوپر تم کر رہے ہوتے ہو. کسی کو تم آسمان پہ چڑھا دیتے ہو، کسی کو زمین پہ گرا دیتے ہو، کسی کو جو وہی پیروں میں جوتے بنا دیتے ہو، اسی کو اٹھا کے کہتے ہو سر پہ رکھ لو. کوئی عقل کے ناخن لو، کوئی سیدھی سیدھی حرکتیں کرو. اتنا زیادہ تماشا نہ بنواؤ اپنا. جو شہیدوں کی جو زندگیاں تھیں، جو شہیدوں کی انہوں نے بیچاروں نے قربانیاں دی، جو عام فوجی جو قربانیاں دیتا ہے، اس کے اوپر دھبا نہ بنو. اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہوتا ہے نا کہ عام ایک بندہ جو ہے اس کی ٹانگ زخمی تھی، تو اس کو ڈاکٹر نے کیا کیا جی، اس کی ٹانگ کاٹ کے پیچھے فارغ کر دیا، اس کو تھوڑی سی معمولی زخمی. اب تم پاکستان کی طرف یہ حال نہ کرو پاکستان کا، کہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کو اتنا زیادہ بڑھا دو کہ اس کا کوئی حال نہ رہے اور پاکستان کی ٹانگ ہی کاٹ کے رکھ دو. اب تو یہاں پر تو یہ صورتحال ہوئی ہے جیسے مداری نہیں ہوتا، وہ بندر کو تماشا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہی تم نے تماشا لگایا ہوا ہے. کبھی جو ادھر جو فوج والے ہیں، حکومت والے، ان کو تماشا بنا لیتے ہو، ادھر سے اپوزیشن والوں کو تماشا بنا لیتے ہو. اس وقت تک تم ناکام ہو جب تک تم پاکستان میں کہتا ہوں سارے طاقتور لوگ ناکام ہیں، یا کرپٹ ہیں، یا نااہل ہیں. کیونکہ پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے، مقروض ہے، اس کی عوام معیشت تباہ ہے، اس کے سیاست جو وہ غیر مستحکم ہے. تو جو طاقتور لوگ ہیں ان کا اس کا مطلب ہے کہ ان کو طاقت کا استعمال صحیح نہیں کرنا آتا. ملٹری عدالتیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری اپنی عدالت میں تم نے سارے فیصلے جو ہیں کر لیے ہیں، فرشتے تمہاری فوج میں ہیں. تم جس کا مرضی احتساب کرواؤ گے، جس کا مرضی پوری دنیا کا میڈیا ٹرائل کرنا چاہے، وہ بالکل صاف ستھرا نکلے گا. پورے باہر کے ملکوں میں ان کی جائیدادیں نہیں ہیں، باہر کے ملکوں میں جزیرے نہیں خریدتے، وہ ملک میں رہ رہے ہیں عام شہریوں کی طرح. ان کو جو ہے معزز اچھے ان کو مقام دو، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہ
کوئی بات نہ ہو کہ ملک کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤ. کوئی تنقید کرے تو اس کو تم کہو کہ یہ تنقید کرنے والے جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں, ان کو آپ پکڑ لیا جائے, ان کو گرفتار کر لیا جائے. تو یہ ایسی حرکتیں ختم کر دو, ملک کے فلاح کے لیے سوچو. یہ نہ ہو کہ جیسے وہ یزید کو تو حسین نے یزید نے جو نا حسین کو آئسولیٹ کر دیا تھا, الگ تھلگ کر دیا تھا, کوفے والے ڈر کے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو فوج یزید اور شمر اس وقت جو تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. تو اب بھی تم وہ فوج یزید اور شمر کا کردار نہ ادا کرو. اگر تم یہاں جو ہے عمران کو تو تم نے اگر آئسولیٹ کر بھی دیا, اس کو تم نے جو ہے مار بھی دیا, شہید بھی کر دیا, تو پھر بھی تمہارے ہاتھ میں کیا آ جائے گا؟ یزید کے ہاتھ میں کیا آ گیا تھا؟ ذلت اور رسوائی آئی تھی. تو تم خدا کا خوف کر لو, وہی اس کے رستے پہ, اس کے نقش قدم پہ نہ چلو, ملک کے حال کے اوپر کچھ رحم کرو. یہ اتنی پکڑ دھکڑ جو سارے لوگوں پہ اتنے مقدمے, پھر تو عدالت کا مذاق اڑاتے ہیں جو میڈیا کے اینکر ہیں, ان کو میڈیا کے اوپر اینکر انہیں کو آنے دیا جاتا ہے جو فوج کی بولی بولیں گے, جو فوج کے مطابق چلیں گے, جو نام لے گا سیدھا. ممکن ہے کل کلا کو میرے جیسے بندے کو بھی جو یہ کہیں کہ جی اول تو میں اتنا فیمس ہوں نہیں, اگر فیمس ہو گیا تو دل کرے مجھے بھی گڑا دیں یا میرے اوپر بھی مقدمے بنا دیں. تو بھائی لوگ تو مرنے کے لیے تیار ہیں, تم گولی چلا کے دیکھ لینا, کلمہ پڑھ کے گولی چلا لینا. ہمارے جیسے لوگ جو اشرف شریف جیسے لوگ کلمہ پڑھ کے گولی کھا لیں گے, عوام فیصلہ کر دیں گے شہید کون ہے اور قاتل کون ہے, اور حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. یہ تو کہتے کہتے دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں. تو تم نے بھی آخر جواب دینا ہے, مرنا ہے. نہ رحیل شریف بھی چلا گیا, وہ جو جنرل جو ہے, میں کہتا ہوں پچھلے جو مشرف جو تھا وہ اچھا تھا, بہت اچھا تھا, تو وہ بھی چلا گیا. لیکن یہ کہ تم نے بھی چلے جانا ہے, رہنا ہم نے بھی نہیں ہے. تو سکون کے ساتھ, امن کے ساتھ, اچھے طریقے سے کوئی آئین قانون قاعدے بنائے ہوئے ہیں, ان کے مطابق جو ہے پاکستان کا نظام چلاؤ. جنگل کا قانون کیوں بنا رہے ہو, اور الٹا جو ہے عوام کے, ہر پاکستان کے ہر شہری کو دہشت گرد کا نام دیے جا رہے ہو. ذرا کوئی تمہارے خلاف بول پڑتا ہے تو تم اس کو دہشت گرد کہہ دیتے ہو. یہ سلسلہ جو تباہی کی طرف لے کے جائے گا. ملک کا کوئی حل نکالو, کوئی اچھا نظام چلاؤ, ایک کوئی اچھا طریقہ کار بناؤ. عمران خان اگر کہتا ہے آئین کے مطابق جو ہے الیکشن بنتا ہے, تو تم کیوں آئین توڑ رہے ہو؟ اس کو بچانے کے لیے کون سا انہوں نے تیل کے کنویں نکال رہے ہیں 3-4 مہینے اور حکومت کر کے. لان تان کھٹنی ہے, وہ کمانی, وہ پہلے تھوڑی کما لی ہے, اور 3-4 مہینوں میں یہ پتہ نہیں ہے کیسے کیسے گانٹھیں باندھ دیتے ہو. پھر وہ پہلے ہاتھوں سے گانٹھیں باندھتے ہو, پھر دانتوں سے ان کو کھولتے رہتے ہو. کوئی سیدھے کام کرو, سیدھا نظام چلاؤ. وہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. جھوٹ بولنے والی حرکتیں نہ کرو, بعد میں جھوٹ بولنا پڑے. تو میرے بھائی اتنا زیادہ ظلم نہ کرو پاکستان کے اوپر. شہیدوں کی جو ہے زندگیاں, جو شہیدوں کی لاشیں جو ہیں, ان کے اوپر جو ہے تم دبا نہ بنو. ملک کے لیے کچھ سوچو, ملک کی اپنی ضد میں نہ آؤ. جو وہاں پہ سے جو آتے ہیں پاکستان کے اوپر ایئر اٹیک کرنے کے لیے, ان کو چائے پلا کے تم انڈیا باہر بھیج دیتے ہو. ان کو جو پائلٹس ہوتے ہیں ادھر عام شہری جو گلیلیں پکڑے ہوئے ہیں, ان کو تم دہشت گرد کہہ رہے ہو, جیسے وہ انہوں نے تمہارے اوپر کوئی بم گرا دیے ہوں. وہ وہ خود کش حملہ آور ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تم صلح کر لیتے ہو کر کے, تو پھر ان کو تم کہتے ہو جی کیا ہے جی تمہاری ٹریننگ ہونی چاہیے, جی ہم صلح چاہتے ہیں. تو ملک کے لیے کچھ سوچو, اپنے لڑائی جھگڑے بند کرو, اپنی یہ جو ہوتی ہے نا کلا بازیاں کھانا, یہ بند کرو. ملک کی اصلاح کا کچھ سوچو.